إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وقت کا تذکرہ کیجیے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا آپ اس کو بنانے والے ہیں جو اس میں فساد کرے گا اور خونوں کو بہائے گا؟ اور حال یہ ہے کہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے آپ کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا تذکرہ کیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں کہ جو اس میں زمین میں فساد کرے گا اور خونریزی کرے گا، اور ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس اور حمد وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے جو سوال کیا تھا وہ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے کہ وہ ایک حکمت معلوم کرنے کا کے غرض سے انہوں نے سوال کیا تھا۔ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے اوپر کوئی اعتراض وغیرہ نہیں تھا، اور نہ ہی فرشتے اس طرح کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر جواب کیا دیا کہ ان کے اعتراض کا جواب کیا تھا، یا اعتراض میں کہیں ان کے سوال کا فرشتوں کا جواب دیا، میں اس بات کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ اس میں ان کو پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں وہ مجھے معلوم ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ وہ کون سی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور فرشتے نہیں جانتے۔ اللہ نے بات کو مبہم رکھا ہے، یعنی مقصود کیا ہے کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرا علم تمہارے علم سے بہت زیادہ وسیع ہے، تمہارا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو تم لوگوں کا یہ سوال کرنا، یعنی اللہ نے جواب کیا دیا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہو جانا چاہیے کہ میرا علم وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا علم ہے یا اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کیا، بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا یا نہیں بیان کیا۔ فرشتوں کو اتنا جواب کافی تھا کہ جب میرا علم ایسا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں، تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جانا چاہیے۔ اتنی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ البتہ علماء کرام نے یہاں پر اور بہت ساری باتیں بیان کی کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ فرمایا بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو ابلیس کے دل میں جو ہے اس کو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کا مقصد گویا کہ دوسرے الفاظ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا اور پھر فرشتوں کا ان کے سامنے تذکرہ کرنا، اور پھر یہ سارا جو مکالمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں حکم ہوا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، جیسے جو اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ سارے کا مقصد ایک، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ ابلیس کے دل میں جو بغض تھا، جو حسد تھا، جو برائی کے جذبات تھے، اس کو ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے پہلے ہی سے، یقیناً اللہ کے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں تھی، تو اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس مخلوق میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انبیاء ہوں گے، جو نیک ہوں گے، صالحین ہوں گے، جو شہداء ہوں گے، جو صدیقین ہوں گے، تو ان کو پیدا کرنا ایک بہت ہی بڑی اس میں حکمت ہے، اور وہ
ایسے ایسے کام کریں گے جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے، فرشتوں سے بھی ان کو اونچا درجہ ملنے والا ہے، اور وہ اللہ کی دین کو قائم کریں گے، اس کو نافذ کریں گے۔ تو یہ ایک اس کی حکمت تھی کہ میں یہ جانتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ایسے بھی آئیں گے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، مجھے معلوم ہے، یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جنت کمائیں گے اپنے اعمال کے ذریعے، ایسے کام کریں گے جو جنت میں جائیں گے، صرف جہنم والے اس میں نہیں ہوں گے۔ اور اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ پیچھے جو بات آئی تھی کہ فرشتوں نے جو کہا کہ کیا آپ اس میں ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ جو اس میں فساد کرنے والے ہیں اور خون بہانے والے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات ذکر کی تھی کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مخلوق یہ کام کرے گی، جبکہ ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئی۔ اس میں مختلف اقوال تھے۔ ایک قول، اس کا تذکرہ ہم نے شاید نہیں کیا تھا، ایک قول یہ بھی تھا کہ بعض نے یہ کہا کہ فرشتوں کو اس طرح سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، تو جہنم کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ یہ جہنم آپ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تو کہا کہ ایسی مخلوق ہوگی جو یہ کام کرے گی، اس طرح سے کام کرے گی، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسے کام کرے گی پھر آپ ان کو پیدا کیوں کریں گے، بنائیں گے کیوں؟ تو اس اعتبار سے بعض نے کہا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں کہ اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا اس کا مجھے علم ہے، تمہیں نہیں علم، اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ اس مخلوق کو پیدا کرنا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ان کو میں پیدا کروں گا، ان کا امتحان لوں گا، ان میں سے کچھ میری اطاعت کریں گے، کچھ میری نافرمانی کریں گے، اور وہ جو ساری حکمت ہے ان کا امتحان لینا، وہ ایک بذات خود ایک بہت بڑا مقصد ہے اور حکمت ہے اس میں۔ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ عمومی بات کہی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کہ جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو مخفی ہے، جو چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو ایک عمومی بات بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری کیا ہونے والا ہے قیامت تک اس ساری چیزوں کا علم ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس طرح سے جانتا ہوں، یعنی اس کا ترجمہ پھر تھوڑا سا مختلف ہوگا، جو بات انہوں نے کہی اس کے نتیجے میں بات یہ کہ میں اس طرح سے جانتا ہوں جس طرح سے تم نہیں جانتے، یعنی کہ تمہارا علم جو ہے وہ محدود ہے، تمہارا علم تم کہیں سے حاصل کرتے ہو، اس کے لیے کچھ تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ میرا علم ایسا ہے کہ جو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کو غور و فکر کیے، بغیر کسی طرف جائے کوئی محنت کیے، وہ میرا علم تو اس طرح سے اور لامحدود ہے، اور تمہارا علم بڑا ہی محدود ہے۔ اور اسی طرح سے بعض نے مزید یہ بھی کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی تسبیح اور بیان کرتے ہیں اور تقدیس بیان کرتے ہیں، اس میں وہ سچے نہیں تھے اس اعتبار سے کہ ان کے اندر ابلیس بھی موجود تھا۔ تو میں اس کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ اس طرح سے نہیں ہے جو تم نے کہا۔ باقی تو ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے وہ تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، لیکن ابلیس ایسا نہیں، تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور وہی بات اسی سے ملتے جلتے جو ہم نے ابتدا میں کی کہ اس کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ یہ مختلف باتیں علماء نے کہی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بات کہہ دی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو یہ کافی ہے۔ صحیح بات اس بارے میں یہ مختلف اقوال صرف آپ کے علم کے لیے ذکر کیے ہیں، ورنہ اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو فرشتے نہیں جانتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ جب اللہ نے بیان کرنا مقصود اللہ نے نہیں کیا بیان، تو اس کے لیے ہمیں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک قرآن کے سمجھنے کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے، یہ بھی سمجھتے جائیے یہاں پہ، کہ جہاں پر بھی کوئی بات ایسی آئی ہو جو عام ہو، اس کو بغیر کسی دلیل کے کسی چیز کے ساتھ مخصوص کرنا وہ جائز نہیں۔ یہاں پر عام بات ہے کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتے ہیں؟ عام ہے، یہ جنرل بات ہے، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کو کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص کرنا کہ اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد وہ تھی، یہ جائز نہیں بغیر کسی دلیل کے۔ ہاں اگر کوئی دلیل ہے قرآن سے یا حدیث سے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم کہہ سکتے کہ ہاں اس جگہ پر یہاں پر اس سے یہ مراد۔ لیکن جب اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے جنرل رکھا ہے تو ہم بھی جنرل رکھتے ہیں، ہم اس کو مخصوص کرنا، اس کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا وہ درست نہیں۔ تو بہرحال خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرشتوں کو، یہ نہیں کہا کہ اس کے بنانے میں میری حکمت کیا ہے، بلکہ کہا
کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کی. واللہ تعالی اعلم. اس آیت کریمہ میں جو باتیں ہم نے پڑھی ان میں سے ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی تخلیق کس طرح سے ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا ایک حصہ یا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کا تذکرہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو کیسے تخلیق کیا گیا اور اس میں کیا کیا کچھ ہوا. یہاں پر ایک بات بیان ہوئی ہے، دیگر مقامات پر اس کے علاوہ اور باتیں بھی بیان ہوئی. تو اس سے یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی رحمت ہے اور اللہ کا کتنا کرم ہے کہ قرآن کی ابتدا ہی میں آدم علیہ السلام اور انسان، آدم علیہ السلام کون ہے؟ جو انسان کے جو پہلے انسان ہے، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے آیا، کیوں آیا، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہ سارے سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آج تک انسانیت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور آج تک اگر وہ قرآن کے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں پکڑتے تو ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس بارے میں باتیں کرتے ہیں. اور ان کی زندگی اسی کی وجہ سے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں. اب دیکھ لیجئے یورپ، امریکہ میں اور دیگر علاقوں میں جو کفار ہیں، جو دین کو نہیں مانتے یا قرآن کی طرف نہیں آتے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف نہیں آتے، وہ اس بارے میں کتنے حیران و پریشان رہتے ہیں. پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں اسی میں ریسرچ کرنے میں اور سوچنے میں اور غور و فکر کرنے میں اور دیکھنے میں، اور پھر پتہ نہیں کس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. بڑے بڑے عقل مند لوگ جو اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں وہ بہت عقل والے، بہت سمجھ والے سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں اس معاملے میں تو عجیب و غریب باتیں آتی ہیں. اور ایک جو ہمارے ہاں ایک بڑا ہی غلط قسم کا عقیدہ ہے جو بہت پرانا ہے لیکن اس کو فروغ دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، اگرچہ اس کے ماننے والے بہت تھوڑے ہیں. کفار میں بھی بہت ہی مائنورٹی ہے، بہت تھوڑی تعداد ہے جو اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن میڈیا کے ذریعے اور دیگر وسائل کے ذریعے اس کو عام کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ڈارون کی تھیوری ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ پہلے کبھی کوئی وہ چھوٹے بیکٹیریا وغیرہ تھے، ان سے پھر وہ مچھلی بنا، مچھلی سے پھر وہ پتہ نہیں کوئی اور جانور بنا، پھر اس سے پھر جانور بنا، وہ بندر بنا، پھر اس سے انسان بنا. پوری ایک لائن بتاتے ہیں کہ یہاں سے ایسے 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 چل کے آیا. کیا خرافات ہیں، کیا عجیب و غریب باتیں ہیں. اور اگرچہ یہ چیز ریسرچ کے اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کا کسی طرح سے وہ ثابت نہیں کر سکے، اور ان کے اپنے لوگوں نے اس کا اعتراض کیا، اپنے لوگوں نے اس کو غلط کہا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کو بہت عام کیا جا رہا ہے اور بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہمارے اندر اس چیز کو ڈالا جا رہا ہے. کیا ایولیوشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈارون کی تھیوری کو تو نہیں صحیح سمجھتے لیکن ایولیوشن کے قائل ہیں. وہ ایولیوشن کیا ہے، اس کے پیچھے بھی وہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ایولیوشن کیا ہوتا ہے، نہیں وہ انسان پہلے جو ہے وہ کمزور تھا، پھر اس سے بڑھتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان جو تھا وہ پتہ نہیں کیسا، وہ بالکل اس کے کچھ سمجھ میں نہیں تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی. چلیے وہی بات ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو تو نہیں مانتے کہ جی بندر سے انسان بنا، لیکن کہتے ہیں ہاں نہیں، انسان بے شک بندر سے نہیں بنا، لیکن انسان پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہو گیا ہے. جو پہلے انسان تھے ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، اب ہم ترقی کر کے یہاں پر پہنچے، ایولیوشن ہوئی ہے. وہ بھی کیا اصل حقیقت اس کے پیچھے وہی ہے، ڈارون کی تھیوری ہے. پھر اسی طرح اور قسم کی باتیں ہیں کہ نیچرل سلیکشن یا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ جی یہ جو وہی ڈارون کی تھیوری کے حوالے سے کہ جو زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اور وہی ایولیوشن کے ذریعے. یہ مختلف الفاظ ہیں عجیب و غریب قسم کے، وہ ہمارے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ نظریے کو اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. حالانکہ اصل بات وہ ہے جو اللہ نے بتا دی، بڑی سادہ سی بات ہے. یہ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ابتدائی میں شروع ہی میں سب کچھ بتاتے واضح کر دیا، جس کے پیچھے لوگ آج تک لگے ہوئے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو ایک میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ اور کتنی تھیوریز ہیں کہ وہ پہلے ایسے تھا اور ایسے تھا، انسان کہاں سے آیا، کیوں آیا، کیا مقصد ہے. لمبی چوڑی بحثیں ہیں اور مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ مختلف تھیوریز چلتی ہیں، مختلف باتیں چلتی ہیں. کوئی یونانی، پرانی قدیم یونانی جو ہے وہ تھیوریز اور ان کے فلسفے اس کو لیتے ہیں، کوئی کہیں سے لیتے ہیں، کچھ یہ
اس طرف آپ چلے جائیں چائنا اور جاپان وغیرہ کی طرف، ان کے اپنی تھیوریز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں. لیکن صحیح بات کیا ہے وہی جو اللہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، بہترین انسان تھے. شروع ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل میں، بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. یہ کہنا کہ وہ پہلے انسان ایسا تھا پھر بعد میں وہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے، تو یہ سب خرافات ہیں. پھر جیسے ہم نے کہا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ بھی بیان کر دیا یہاں پہ. تخلیق کیوں پیدا کیا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ اس چیز کو چڑھیں، اس چیز کی طرف نہیں جاتے کہ انسان کہاں سے آیا، یہ کیا تھا، یا یہ مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آدم علیہ السلام سے سب آئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں صرف قرآن میں نہیں، تورات میں، انجیل میں، سب میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن مقصد کیا ہے، وہ مقصد زندگی کیا ہے، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، جانا کہاں ہے ہم نے، یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں اور بڑے ہی سادہ الفاظ میں، آسان الفاظ میں بیان کر دیا. تو یہ اس آیت کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو یہاں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. آخر میں جیسا کہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہر آیت سے اس کے عملی پہلو جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہم غور و فکر کرتے ہیں اور کچھ باتیں بیان کرتے ہیں. تو اس میں جو مختلف باتیں ہیں ان میں سے ایک تو یہی ہے جو ہم نے ابھی آخر میں بات کی کہ انسان کو اس آیت میں اپنا مقصد حیات پتہ چل گیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں زندگی میں. اگر مقصد حیات پتہ چل گیا تو کیا ہے، اس میں عمل کرنے کے لیے ہے، ورنہ اور کیا مقصد ہے. وہ کیا ہے، جیسے ہم نے بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا، کیا کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا. اللہ کا نظام کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرنے، نافرمانی سے بچنا ہے، دور رہنا ہے. یہ خلاصہ ہے بات کا. اور یہاں پر یہ بات بھی میں ذکر کرنا چاہوں، پہلے بھی ایک دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نظام کو قائم کرنا یا شریعت کو نافذ کرنا، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے، یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ انفرادی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کوئی جماعت بنانی پڑے گی، کوئی جد و جہد کرنی پڑے گی، حکومت حاصل کرنی پڑے گی، اقتدار حاصل کرنا پڑے گا. وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن انفرادی سطح پہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں یہ کام. اس کے لیے ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ جب آئے گا وقت تو اس وقت دیکھی جائے گی اور وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں اپنی ذات کے اوپر کیا اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا، کیا اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر سکتا. میری اپنی ذات پہ کیسے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی وہ کیسے گزر رہی ہے، کیا مجھے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ میری شکل و صورت کیسی ہے، میرا لباس کیسا ہے، یہ ساری چیزیں شریعت کے ضمن میں آتی ہیں کہ نہیں آتی. اس پہ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کیجیے، انفرادی سطح پہ کیجیے. پھر آپ کے اہل و عیال ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے شروع کیجیے. جہاں جہاں آپ کی حیثیت ہے، جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے، جہاں جہاں آپ کی بات سنی جاتی ہے، وہاں پر کیجیے. تو یہ بعض لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی رہتی ہے کہ نہیں وہ نظام تو جب آئے گا اس وقت ہم دیکھیں گے. نہیں، اس کے لیے کوشش کرنا وہ ایک الگ جگہ ہے، وہ اس سے ہم انکار نہیں کرتے، وہ بھی ایک مقصد ہے، وہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی شریعت نافذ ہو، اسلامی ریاست قائم ہو. اس کے لیے جدوجہد بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ سے تو شروع کریں نا. جب اپنے آپ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آخری جو مرحلہ ہے وہاں پر تک بھی پہنچیں گے. اسی طرح ایک اور اس میں عملی پہلو کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی اہمیت وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جس نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی ہیں. ورنہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ لوگ تو اس معاملے میں بڑے ہی حیران پریشان رہتے ہیں اور کچھ ان کو سجائی نہیں دیتا. تو اس سے معلوم ہو کہ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے. اور اس آیت کے جو ربط کلام کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا اس میں بھی یہی بات آئی تھی کہ اس آیت کا ایک مقصد واللہ عالم جو علماء نے سمجھا ہے کہ قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کلام نازل کیا ہے یہ اللہ ہی کا کلام ہے، یہ کسی انسانی کلام نہیں ہے. جیسے کہ وہ پیچھے آیات گزر چکی ہیں تو اسی سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور عملی بات یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہے، اور خاص طور پر نافرمانیوں میں سے زمین میں فساد کرنا اور کسی کا حق خون کرنا یہ بہت ہی بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے. جیسے کہ فرشتوں نے خاص طور پہ انہی چیزوں کا ذکر کیا، باقیوں کا نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انتہائی بڑے گناہ ہے، تو ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. یہ بھی ایک عملی پہلو کے ان چیزوں سے دور رہیں. اسی طرح وہ بات جو ہم کل کے درس میں گزری کہ فرشتے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگیوں میں لائیے. سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے فضائل وغیرہ ہم پیچھے ذکر کر چکے. تو یہ بھی عملی پہلو کی کثرت سے یہ ذکر کریں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے چنا ہے. اسی طرح ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے پچھلی آیت میں ہم کافی تفصیل سے ذکر کر چکے. اللہ تعالیٰ
کا علم، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم ذکر کر چکے. تو یہ اس آیت میں بھی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور وہ انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے وہ ہماری عقل سے ماوراء ہے. ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسی ہیں یا ویسی ہیں، کچھ بیان نہیں کیا جاتا جیسے کہ ان کی شان کو لائق ہے، لیکن اتنا ضرور ہم جانیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے. اتنا ہمارا عقیدہ کم سے کم ہونا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے تو میرے اعمال پر بھی یقیناً وہ ان سے واقف ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ بھی عملی پہلو میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہ آئے کہ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، ان کے علم میں بھی ہے، اور میں پھر بھی وہی کام کر رہا ہوں. یہ بھی اس کا عملی پہلو ہے. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.